قربانیت کے نام۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى۔ فاعل حقیقی تو ہر اعتبار سے ہر وقت اللہ ہے، لیکن اس دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا ہے کہ رازق وہ ہے، لیکن رزق کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح دین کو غالب کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کرنی پڑی، اس کے لیے جانیں انہیں دینی پڑی۔ اللہ کا رسول تو جان اس لیے نہیں دے سکتا، حالانکہ خواہش تھی، قاعدہ ہے، قانون ہے اللہ کا، رسول جو ہے مقتول نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کے قریب ترین رشتہ دار، اب آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ سے زیادہ نزدیک اور کون ہوگا، تین رشتے ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ نہیں محمد کی نگاہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر، اس کا اندازہ کیجئے۔ اسی طریقے سے دین کو غالب کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو کرنی ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صف کی 9ویں آیت پر ہماری 5 نشستیں مکمل ہو چکی۔ گزشتہ نشست میں میں نے اس کا گرامر کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بھی مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ معین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا پورے دین پر، یہ آپ کا مقصد بعثت تھا۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کے ضمن میں فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں، تکلیفیں جھیلنا، یہ خود رسول نے بھی کیا اور رسول پر ایمان لانے والوں نے کیا۔ لہذا دیکھیے فوراً بعد اب کال فار جہاد، جہاد کی پکار آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دلالت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ دلیل بنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی شے، یہ چیز دلیل ہے۔ اسی طریقے سے یہ ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں، کیا چیز بتاؤں؟ علی تجارت، ایک تجارت، ایک رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا۔ اب ذرا اس آیت کی کنسٹرکشن پر غور کیجئے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن نجات، جہنم سے نجات، عذاب علیم سے نجات کے لیے ایک تجارت لازم کی جا رہی ہے۔ وہ تجارت، اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک تو یہ کہ سوال کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا
حدیث میں بھی حضور نے یہ فطری طریقہ جو ہے تعلیم کا استعمال کیا ہے. آپ سوال کرتے تھے، اکثر و بیشتر تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، جواب نہیں دیتے تھے. لیکن پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے، پھر جواب دیتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق، پھر حضور بیان کرتے تھے. اس لیے کہ سوال کرنے سے جو سامع ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی ہے کہ آپ نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے تو بہت سے لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی. کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی. وہ سارے مدعی آ جائے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور وہاں کیا ہوگا؟ اور کوئی چیز تو تھی نہیں. یہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، کسی مدعی کو نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی کمپنسیشن کے لیے تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اچھا لو بھائی اس کے روزے تمہارے حوالے، اس کے حج تم لے جاؤ، اس کے عمرے یہ تم لے جاؤ، کچھ نہیں رہے گا. لیکن ابھی مدعی باقی ہوں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ وہ مدعیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، اور وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ مفلس ہے. اب دیکھیں یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. پہلے پوچھا مفلس کون ہے، اسی طرح یہاں کہا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت. اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے، تجارت کا لفظ ایسا عام لفظ ہے، کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں ہے. تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کیا ہے. تجارت میں دو چیزیں لازماً کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ. سرمایہ تھوڑا ہے، محنت زیادہ ہوگی. کسی نفع کے حصول کے لیے مال بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ ہے تجارت. اس کے برعکس سود کیا ہے؟ صرف مال سے کمانا. لو بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ تم قرض دے جاؤ، مجھے تم 15% دیتے رہنا، 15% سود. تمہارے یہ 10 لاکھ جو ہے 20 لاکھ بن جائے تو تمہاری قسمت ہے، تم جانو. اور اگر 5 لاکھ رہ جائے تو تم جانو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل زر بھی چاہیے گا اور 15% بھی چاہیے. یہ حرام. اس میں آپ کی محنت لگی نہیں، صرف سرمایہ کما رہا ہے. تو یہ جو ہے سرمایہ جمع محنت بغرض حصول نفع، یہ ہے تجارت. لہذا وہ لفظ کے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم. نجات سے بنا تنجی، انجا باب افعال، انجا ینجی انجاءن. تو یہ جو ہے منجی، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. تو منجی وہ شے جو نجات دے، تو فرمایا جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اب اس آیت کی کنسٹرکشن سے ایک نتیجہ نکلا، اگر اس تجارت کے بغیر بھی جہنم سے نجات ہو تو پھر یہ کلام محمل ہو جائے گا، بے معنی ہوگا. جب آپ کہتے ہیں بھائی محنت کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگر بغیر محنت کے بھی پاس ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا بیکار ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگر نجات چاہتے ہو فی الواقع، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو یہ تجارت لازمی ہے، اس کا لزوم ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. یہ مفہوم اس کے اندر پنہا ہے. اور اس مفہوم کو اب جوڑ لیجئے اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے حصے تھے. پہلے حصے میں کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یہ سارا آ گیا نا، اللہ کی بیزاری ہوگی پھر
اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ بیزار ہوگا تم سے. اور جان لو کہ اللہ کو تو وہ محبوب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. وہاں جہاد کی آخری منزل قتال. اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر، اور صفیں ایسی باندھ کر کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان صفوں کے اندر کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے. آگے چلیے، اسی جنگ سے اعراض کیا تھا یہود نے، لہذا جو نوٹ کر لو، اگر تم اس سے بچو گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. تو کیا ہے مسلمانوں، تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر گریز کرو گے اس تجارت سے تو راستہ پھر وہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا حکم تم پر لگے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا، اللہ کی شدید بیزاری کا تم ہدف بنو گے. تم گویا کہ یہود ہی کی مثال بن جاؤ. یہ نیگیٹو ہے جس کو یہاں پر کہا گیا اگر تم چاہتے ہو نجات پانا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. علم کہتے ہیں رنج کو، علمناک اردو میں ہم بولتے ہیں، ایک ایسی شے جس سے شدید علم ہو، تکلیف ہو. علیم اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دے؟ یہاں گویا کہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، کہ اس تجارت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال آپ کا اپنا مذمومہ خیال ہے، آپ کا موہوم ہے، یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے سند نہیں دیتی. اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم اس سے پڑھ چکے سورہ حجرات میں. ایمان کی شرط لازم جہاد ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان یقین والا جس میں ریب نہ رہے، اور نمبر 2 جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ. یہ 2 شرائط ہیں ایمان کے لیے، یہ 2 لوازم ہیں ایمان کے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سوال کے بعد اب جواب خود. پہلے ذرا ذہن بیدار ہو جائے، سوچیں، آپ بھی سوچیں وہ تجارت کون سی ہو سکتی ہے. اسی تجارت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر خرید و فروخت کا لفظ آیا. یہاں تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت قیمت ملے گی اگر جان اور مال اللہ کے حوالے کر رہے ہو. جان اور مال اللہ کے حوالے نہ کرتے ہوئے اب جنت کی تم خواب دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارا خواب ہی خواب ہے، یہ پورا ہونے والا نہیں. اس لیے کہ سودا تو مکمل ہوگا جب تم مال دو گے، قیمت تب ملے گی نا. مال دو پہلے، جان اور مال دو اللہ کے راستے میں، تب تمہیں جنت ملے گی. اب یہ اشترا، خریدنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، انہیں اس کی جنت ملے گی، اس کی قیمت جنت کی شکل میں ملے گی. یہاں کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. مشفق متعطف. This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and rewarding. Share a date with me.
every day throughout this blessed month. Watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. مشفق متعطف. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، خطاب ہو رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر. کیا مطلب اس کا؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ ایمان اصل میں بنے گا کب؟ جب یہ دل میں داخل ہو جائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں، دل میں داخل ہوگا تب ایمان بنے گا. لہذا یہاں بھی گویا کہ خطاب کن سے ہے؟ جو ایمان کی لپ سروس کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں. ایک درجے کا ایمان تو حاصل ہو گیا. یہ قانونی ایمان ہے. ایک ایمان ہے یقین والا ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو چکا. یہی بات سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تمہیں ایمان حقیقی حاصل کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر. وہ ایمان جو دل میں داخل ہو کر ایک یقین کی شکل اختیار کر لے. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور تم جہاد کرو گے، تمہیں جہاد کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ. وہی دیکھیے تجارت
جان بھی کھپتی ہے، مال بھی کھپتا ہے. کوئی پونجی سرمایہ بھی ہوگا، پھر محنت بھی ہوگی. چاہے وہ محنت اس شکل میں ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر چھاپا جو ہے اٹھایا ہوا، کس قدر شدید محنت. اس سے کمتر ہو گئی ہے کہ ریڑھی ہے، آپ صرف دھکا دے رہے ہیں ریڑھی کو، وہ سارا بوجھ تو آپ کے سر پر نہیں ہے نا. اس سے کم ہے کہ ایک دکان آپ کو مل گئی، دکان میں بیٹھے ہیں، سرمایہ زیادہ ہوگا دکان ہو جائے. لیکن تجارت جو ہے اس کے بغیر نہیں ہے. سرمایہ جمع محنت، تو سرمایہ جمع محنت، سرمایہ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سرمایہ بھی اپنا اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤ اور اپنی جانیں بھی کھپاؤ اللہ کی راہ. یہ ہے در حقیقت نجات پانے کا واحد ذریعہ. یہ ہے، اس کے بغیر میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ انسان کام چور واقع ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے. اسی لیے لِيُظْهِرَهُ کے بارے میں نہ معلوم کتنا ہیر پھیر کیا گیا ہے، ضمیر کا ہیر پھیر، جس کو میں نے بیان کیا تھا پچھلی نشست کے اندر. لیکن یہاں سوال یہ ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے محنت؟ یہ جہاد کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کر دینا. اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں دینی ہوگی ان کو جو اللہ اور رسول دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے دین کو بلند کرنا اللہ کا حق ہے. رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی مدد کرنا اس کام میں. اسی لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ختم ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اس اعتبار سے یہ اللہ کی بھی مدد ہے کہ اللہ کا جھنڈا اونچا کر رہے ہیں، اللہ کا کلمہ سر بلند کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کر رہے ہیں. اللہ کی مدد ہے. حالانکہ کہاں بندہ کہاں اللہ، کیا مدد کرے گا بندہ اللہ کی؟ لیکن اللہ نے اپنے ہاں جو اس کا مقام معین کیا وہ یہ گویا کہ تم میری مدد کر رہے ہو. کہاں اللہ، کہاں بندہ، کہاں مدد، لیکن ہے اللہ نے کہا ہے کونوا انصار اللہ. اسی طریقے سے رسول کی مدد، اصل فرض منصبی رسول کا، رسول کو بھیجا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول کا فرض منصبی ہے، یہ ان کا مقصد بعثت ہے. لیکن جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں جاں فشانی انہیں کرنی ہوگی، سرفروشی انہیں کرنی ہوگی، جان و مال انہیں کھپانا ہوگا، انہیں اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنی ہوگی اور وقت پڑے پر جان دینی ہوگی. اب فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ سائنس کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لا محالہ، پھر اٹھائے جائیں گے، محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، جنت یا جہنم. جن کو یہ علم ہے وہ ہے عالم. اصل میں تو عالم وہ ہے حقائق کا علم رکھنے والے، حقائق کائنات، حقائق حیات، حقیقت نفس الامری، اس کے جاننے والے. یہ معلوم ہو گیا کہ پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معلومات ہیں، انہیں معلومات کہی ہے، یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. العلم، العلم پیارا شعر ہے فارسی کا، جان جملہ علم ہا اینس تو بس، جان جملہ علم ہا اینس تو این، تاب دانی من کیم در یوم دین. تمام علوم کا خلاصہ جان وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے. اصحاب الیمین میں ہوگے یا اصحاب الشمال میں ہوگے؟ کہاں ہو؟ جہنم کی طرف جاؤ گے یا جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. دو قافلے چلا دیے جائیں گے، جاؤ ادھر جہنم کی طرف جاؤ، اور کچھ قافلہ جا رہا ہوگا جاؤ جنت کی طرف. یہ ہے علم، جانے جملہ علم ہا اینستوئین، بس یہی ہے علم اصل. تابع دانی من کیم، میں کیا ہوں گا،
در یوم دین، یوم الدین، قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کس صف میں ہوں؟ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں ایک بڑا نقطہ عجیب ہے، نوٹ کر لیجئے اسے، اور اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے اصل میں، جس کا وقت اب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سودا بظاہر بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ جو تجارت بتائی جا رہی ہے بظاہر بہت گھاٹے کی ہے۔ کیوں؟ اس میں ادھار کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا اصول کیا ہے؟ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد 9 مل رہے ہو لے لو، ادھار کے 13 کیا پتہ ملے کہ نہ ملے۔ 9 نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کے 13 کو چھوڑ دو، نقد 9 لے لو۔ یہ سودا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہوا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تجارت جو ہے جان و مال کھپا دو یہاں اس دنیا میں، جنت ملے گی آخرت میں۔ بڑا لمبا ادھار ہو گیا، اور شیطان کو موقع ملا آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرے، کیا پتا قیامت ہوگی کہ نہیں، کیا پتا جنت اور دوزخ بھی حقیقت ہے یا نہیں، کس نے دیکھا، کون سا مرنے والا جس نے آ کے بتایا۔ اگر تو علم ہے، مادیات کا علم ہی صرف علم ہے، جن چیزوں کا علم حواس خمسہ سے حاصل ہو سکے بس وہی علم ہے، تو پھر تو یہ آخرت کا علم تو حواس خمسہ سے تو حاصل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس جو ہے کوئی دلیل جو ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک کوئی آرگیومنٹ تو موجود نہیں، لہذا انسان اسے بڑا گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں سورہ توبہ کی 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ دیکھو لوگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہوا، انجیل میں بھی ہوا، قرآن میں بھی ہوا، 3 مرتبہ اللہ نے وعدہ موثق کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا اور کون ہوگا؟ Have faith in him، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تم جان